خطبہ حضرات کو جو ریٹن میں آتے ہیں نا موضوعات حکومتوں کی طرف سے، سعودیہ میں، یو اے ای میں، وہ اپنی مرضی سے بیچارے کچھ نہیں کہہ سکتے. ان کو محکمہ اوقاف کی طرف سے ایک موضوع ملتا ہے، اسی موضوع پر انہوں نے انہی الفاظ کے ساتھ بات کرنی ہوتی ہے جو الفاظ اس میں لکھے ہوئے ہوتے ہیں. لہذا جو واعظین ہیں، واعظ کرنے والے، وہ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ اس ہفتے اس ٹاپک پر بات کرنی چاہیے تو وہ بات نہیں کر سکتے. وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ گناہ ہو رہا ہے معاشرے میں، اس پہ روکنا چاہیے، وہ روک بولو بھائی نہیں سکتے. بھی ہمارے بھی گورنمنٹ کے بارے میں کچھ ایسی خبریں اڑتی ہوئی آ رہی ہیں کہ جتنے بھی واعظین ہیں، جمعے کے خطبے ہیں، وہ حکومت لکھ کے دے گی کہ یہ پڑھا کرو. اور دلیل یہ دی جاتی ہے کہ کیونکہ فرقواریت بہت پھیل رہی ہے اور بہت کچھ غلط ہو رہا ہے ممبروں سے، تو اس لیے حکومت کہے گی کہ یہ موضوعات ہونے چاہیے. تو یہ غلط ہے. اگر آپ نے علماء کو پابند کر لیا کہ یہ ٹاپک ہے تو اصلاح معاشرے کا کام ختم ہو جائے گا. یہ بات درست ہے کہ تخریب کا کام بھی ختم ہو جائے گا، کیونکہ ممبر سے جیسے اصلاح ہو رہی ہے تخریب بھی ہو رہی ہے. تو اصلاح کے چکر میں یعنی تخریب کو ختم کرنے کا وہ طریقہ اختیار کرنا کہ سلے سے اہل حق کے زمانے بھی بند ہو جائیں، یہ طریقہ کبھی بھی مفید نہیں ہوتا. یہ بالکل ایسے ہے جیسے 2 نمبر ڈاکٹر بہت ہیں تو آپ نے 1 نمبر پہ بھی پابندی لگا دی. اب آپ نے ڈاکٹر کو بتایا کہ فلاں مریض جب آئے گا تو اس کو یہ دوا لکھ کے دینا ہے اور فلاں پیشنٹ جب آئے گا تو اس کو یہ والا ٹیکہ لگانا، تو ڈاکٹر مانے گا آپ کی بات؟ وہ کہے گا پڑھا لکھا میں ہوں یا تم ہو؟ کیا خیال ہے بھائی؟ پڑھا لکھا میں ہوں تو اس کا میں اپنی مرضی سے علاج کروں گا، میں بتاؤں گا کہ کس مریض کو کیا چاہیے، یہ حکومت نہیں بتائے گی. تو کیونکہ ڈاکٹر کا جو فزیشین ہوتا ہے اس کا کام ہی یہی ہے کہ وہ ہر کیس کا الگ اسٹڈی کرتا ہے. کوئی لگی بندی کتاب نہیں ہے کہ جو پیٹ کا مریض ہے اس کو یہ دینی ہے، جو نزلے کا مریض ہے اس کو یہ دینی ہے، جو کینسر کا مریض ہے اس کو، یہ کوئی لگا بندہ قانون نہیں ہے. ڈاکٹر کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ وہ تجویز کرے کہ یہ والا پیشنٹ کون سی دوا کا تحمل رکھتا ہے، کون سی میڈیسن ہے جو برداشت کر پائے گا، کون سی برداشت نہیں کر پائے گا. اس کے جو سر میں درد ہے تو اس کو پین کلر کی ضرورت ہے یا کوئی اور مسئلے کی وجہ سے سر میں درد ہو رہا ہے. اس کو جو زکام ہے تو اس کی ریزن کیا ہے. تو جیسے ڈاکٹر کے شعبے میں اگر حکومت زبردستی ٹانگ اڑائے تو ڈاکٹری کے شعبے کی ایسی کی تیسی ہو جائے گی. ڈاکٹروں کے بارے میں تو حکومت یہ مانتی ہے، علماء کو پابند کر رہی ہے کہ آپ کو جو ہم لیٹر دیں گے یا آپ کو جو محکمہ اوقاف کی طرف سے تقریر ملے گی آپ نے وہی کرنی ہے. اس سے علماء کی جو تقریریں ہیں وہ واعظ کم، نصیحت کم اور خبرنامہ زیادہ بن جائے گی. جیسے کہ عرب کنٹریز میں، سب کی بات نہیں کر رہا، اکثر علماء کی میں نے بھی وہاں تقریریں سنی ہیں، وہ تقریریں کم لگ رہی ہوتی ہیں اور خبرنامے کا یعنی اسٹائل خبرنامے والا ہوتا ہے کہ جیسے ایک وہ نیوز چینل میں نیوز والا پڑھ کے سنا رہا ہوتا ہے نا ایسے وہ بھی حکومت کی طرف سے پڑھ کے سنا رہے ہوتے. تو یہ واعظ کا انداز نہیں ہے. اصلاح معاشرہ اس طرح سے نہیں ہوتا. اصلاح معاشرہ کے لیے ضروری ہے کہ جو معاشرے کی اصلاح کرنے والا ہے اس کے دل میں درد ہوتا ہے، ایک جذبہ ہوتا ہے، وہ خود سلیکٹ کرتا ہے اپنے حالات، اپنے علم کی بنیاد پہ، تجربے کی بنیاد پہ کہ کس وقت میں نے کس ٹاپک پر بات کرنی ہے اور کس اسٹائل میں کرنی ہے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ مثال کے طور پر ہمارے شیخ جب بیان کیا کرتے تھے تو اگر کوئی بیان کے دوران جمائی لیتا تو اسی وقت بیان کا موضوع چینج کر کے اس کو منع کرتے کہ جب بھی جمائی آئے تو منہ پر ہاتھ رکھا کرے. فرمائی کیا عجیب اسٹائل ہے، منہ پھاڑ کے جو ہے نا مجھے دیکھ رہے ہو. کیوں؟ اس لیے کہ بھائی یہ ایک موقع ہے، ایک چیز بری ایک مثال دے رہا ہوں میں. جمائی تو ایک ہلکی سی چیز ہے، اگر کوئی منہ پھاڑ بھی لے تو اتنا بڑا مسئلہ نہیں، ایک مثال سے سمجھانے کے لیے. کیونکہ اصلاح کا جذبہ ہے تو وہ ٹاپک کو چھوڑ کر ان کو سمجھانا شروع کرتے تھے کہ بھئی یہ کیا اونٹ کی طرح منہ کھول رہے ہیں. تو لکھے ہوئے خطبوں میں اکثر ایسا نہیں ہوتا. تو اصلاح کا جس کے اندر بھی جذبہ ہوگا وہ خود سلیکشن کرے گا،
خود سوچے گا کہ آج میں نے کس ٹاپک پر بات کرنی. ممکن ہے وہ ایک ہی ٹاپک کو 1 سال تک ہی کھینچتا رہے. حضرت حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ تعالی ہر بیان بد نظری کے خلاف کرتے تھے. ہر بیان میں اس کا تذکرہ لازمی آتا تھا کہ بد نظری چھوڑ دو, نامحرم عورتوں کو دیکھنا چھوڑ دو. ہر بیان, اگرچہ ٹاپک یہ نہ بھی ہو تو بھی اس کا تذکرہ ضرور لاتے تھے. کیوں؟ ان کا ایک نظریہ تھا کہ بھئی آج اس برائی میں تقریباً ہر نوجوان مبتلا ہے, ہر دفعہ اس کو چھیڑنا بولو بھائی ضروری. اگر حکومت ہمیں پابند کر دے کہ اس موضوع پر آپ نے بات کرنی ہے تو پھر 4 شادیوں پر تو ہم زندگی میں کبھی بھی بات بولو بھائی کر نہیں سکیں گے. کیا خیال ہے؟ جبکہ میں سمجھتا ہوں کہ معاشرے کو اس کی بھی بہت سخت, اتنی بیوہ عورتیں, اتنی طلاق یافتہ عورتیں, اور مردوں میں زنا اور عورتوں میں زنا, تو پھر ہم تو منہ بند ہو جائے گا ہمارا. پھر ہم یہی کہیں گے کہ آج حکومت نے یہ بیان کیا, آج یہ خطاب کا ہمیں آرڈر آیا ہے, پڑوسیوں کے حقوق. ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے. تو جی کیا ہو گیا؟ تو اس سے اصلاح معاشرہ نہیں ہوتا. تھوڑا بہت فائدہ تو ہو جائے گا. لہذا جو تخریب کاری ممبروں سے ہو رہی ہے, ممبر کا غلط استعمال بھی ہو رہا ہے, تو اس کا اصل حل یہ ہے کہ نمبر 1, ہر شخص کو ممبر پہ بیٹھنے کی اجازت بولو بھائی نہ دی جائے. ہر شخص کو فتویٰ دینے کی اجازت بولو نا یار نہ دی جائے. بڑے بڑے جو ہمارے مشہور مدارس ہیں, چاہے وہ کسی بھی مکتبہ فکر کے ہوں, ہمیں اس سے غرض نہیں ہے کہ کس مسلک کے ہیں, کوئی بات نہیں, ایک ریلائبل ادارہ ہونا چاہیے, انسٹیٹیوٹ ہونا چاہیے. پیچھے ایک ادارہ ہو کسی فرد کے, تو پھر وہ فرد غلطی کرنے سے پہلے 100 دفعہ سوچتا ہے. خود رو پودے جو نئے نئے اگ رہے ہیں, جن کے پیچھے کوئی ادارہ نہیں ہے, وہ زیادہ مسئلہ خراب کرتے ہیں. ایک نئی تحقیق مارکیٹ میں لا کے عوام کے سامنے پھینک دیں گے, پبلک پریشان کہ یار آج تک تو اس کے خلاف سنا تھا, یہ کوئی نیا مسئلہ ہے. پھر وہ برا, وہ کافر, وہ گمراہ, وہ حدیث کو مانتا ہے, وہ نہیں مانتا. یہ ایک عجیب طوفان بدتمیزی. تو میں عرض کر رہا تھا کہ حکومت کو چاہیے کہ جو وہ دیکھ رہی ہے کہ فرقواریت پھیل رہی ہے, ممبر پہ بلا وجہ کیچڑ اچھالنا لوگوں کی عزتوں کے, بغاوتوں کی پر اکسانا لوگوں کو, اس قسم کی جو نیگیٹو ایکٹیویٹیز ہیں ممبروں کے ذریعے جو ہو رہی ہیں, تو ان پہ کنٹرول کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ بھئی جو بھی اس قسم کی بات کر رہا ہے ممبر پہ بیٹھ کے, جس سے معاشرے میں نفرت پھیل رہی ہے, پابندی لگا دے اس پہ. پہلی بات تو یہ کہ یہ ضروری ہے کہ ممبر پہ ہر ایک کو بیٹھنے کی اجازت نہ دیجیے. کسی گورنمنٹ اپنے ادارے نہ بنائے کہ ہمارے ہاں سے جو سرٹیفکیٹ لے کے جائے گا نا وہ ممبر پہ بیٹھے گا. یہ بھی خطرناک ہے, کیونکہ پھر ہر گورنمنٹ اپنی پالیسی کے لحاظ سے مولوی بھی پرووائڈ کرے گی. پی ٹی آئی کے دور میں سارے پی ٹی آئی والے مولانا ہوں گے, مسلم لیگ کے دور میں سارے کون سے ہوں گے؟ نواز شریف کے فضائل بیان کرنے والے. زرداری کے دور میں سارے کرپشن کے حق میں تقریریں کریں گے, بولیں گے کرپشن اسلام میں کا ایک بہت بڑا حکم ہے. تو ہر شخص کس کے حساب سے چلے گا؟ گورنمنٹ یہ ادارے اپنے ہاتھ میں نہ لے. اسلامی تاریخ میں جتنے بھی دینی ادارے رہے ہیں ہمیشہ حکومت سے الگ رہے ہیں, وہ آزاد. کبھی بھی حکومت کی انٹرفیئرنس کو انہوں نے قبول, حکومت کی مداخلت کو کبھی بھی اداروں نے قبول نہیں کیا, کیونکہ ایک شعبہ ہے جس میں اسلام کو ہم نے پڑھنا ہے اور اسلام ہی کو آگے بیان کرنا ہے. ہاں کچھ پابندیاں گورنمنٹ لگا سکتی ہے جو کہ لگانی چاہیے, کوئی فرقواریت نہیں ہوگی. آپ اپنی رائے کو تمیز اور اعتدال کے ساتھ پبلک میں بیان کریں گے, دوسرے پر ایسا انداز بیان نہیں ہوگا جس سے نفرتیں پھیلے, قتل و غارت پھیلے, اور جو ہے نا جذبات مجروح ہوں اور یہ مارکوٹائی والا معاملہ شروع ہو. اس پہ حکومت کیا کرے گی؟ بس کوئی مولانا اگر ممبر پہ بیٹھ کے اس طرح سے کر رہا ہے تو نوٹس آ جانا چاہیے, مولوی صاحب آپ تمیز کے دائرے سے ہٹ رہے ہیں. بس کیا خیال ہے؟ نہیں ہٹے تو اگلی دفعہ آپ کو ہٹا دیا جائے گا. تو پھر ان کو جا کے 2-4 دفعہ ہوا خوری کی جائے مخصوص تفریحی مقامات پہ, ٹھیک ہے نا, تو اگلی دفعہ میں انشاءاللہ وہ کیا ہوں گے, سیٹنگ صحیح ہو جائے گی. تو تفریح کا تو ہر ایک کو شوق ہوتا ہے, ان کو اس کا تجربہ نہیں ہوگا. تو اس طرح سے گورنمنٹ کنٹرول کر سکتی ہے. لیکن یہ جو ہے کہ یہ لکھے ہوئے خطبے آئیں گے جس میں عمران خان کے دور حکومت میں پھر آپ عمران خان کے فضائل بیان کریں گے, مسلم لیگ کے دور حکومت میں آپ مسلم لیگ کے فضائل, یہ پھر معاملہ کیا ہو جائے گا؟ مذہب کا بیڑا غرق ہو جائے گا.